ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس نے تنہا ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کا اکیلے ہی رب ہونے کے ناطے اہتمام کیا، اور انبیاء کا ایک سلسلہ بھیج کے ہمیں خیر اور شر کے راستے سمجھائے اور خیر پر چلنے میں مدد کی اور شر سے بچنے میں بھی رہنمائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے کام جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کر دیے جائیں وہ بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ دنیا میں جنرلی انسانوں کے دو قسم کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کی کوششیں، اس کی جد و جہد، اس کی منصوبہ بندیاں، اس کی محنتیں اس کی ذات کے لیے ہوتی، وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اور ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کی جد و جہد، جن کی کوشش کاوش، جن کی قربانیاں، جن کی محنتیں اپنی بجائے دوسروں کے لیے ہوتی، معاشرے کے لیے ہوتی۔ یہ دونوں طبقات دنیا کے اندر فیلنگز کے لحاظ سے، اعلیٰ ظرفی کے لحاظ سے، بڑی سوچ اور بڑے دل و دماغ کے لحاظ سے، بڑے آدمی ہونے کے لحاظ سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنی ذات کو بعض اوقات نقصان پہنچا کے، جو ظاہری ہے، وہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ دونوں لوگ سوچوں کے لحاظ سے مختلف ہیں اور منزلوں کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں۔ لہذا دنیا میں بہت زیادہ اس بات پر تربیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بڑے آدمی بن جاؤ، تم بڑے کس طرح بن سکتے ہو، تم دنیا کو لیڈ کس طرح کر سکتے ہو، تم معاشرے میں نمایاں کس طرح ہو سکتے ہو۔ یہ بڑے نت نئے طریقوں کو پیش کر کے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اعتراف اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو دنیا قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی کبھی جھٹلا نہیں سکے گی۔ انہوں نے اپنی سیرت کا جو رنگ ہمارے سامنے پیش کیا اور جو جماعت انہوں نے تیار کی، یہ دونوں حصے پڑھ کے ہمیں آسانی سے بات سمجھ آ سکتی ہے کہ بڑے لوگ ہیں کون اور انسان بڑا ہوتا کیسے۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا اللہ نے بڑا آسان کر دیا۔ دوسری چیز، وہ لوگ جنہوں نے ساری کوششوں کاوشوں کو اپنی ذات کے گرد طواف پر لگا دیا ہے، ایسے لوگ دنیا میں حقیقی خوشیوں کے مالک نہیں بن سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ان کے اپنے دین سے تنگ ہوتے، کیونکہ بخل، کنجوسی، طنز، تنقید، تکلیف، حسد، سازشیں، جو لوگ اس طرح کی سرگرمیوں کے مالک ہوتے ہیں وہ فزیکلی تو ہو سکتا ہے چند لوگوں میں ہوں،
لیکن روحانی طور پر وہ اکیلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا، ملنا نہیں چاہتا، چلنا نہیں چاہتا۔ اب اس بنیاد پر ہمارے اسلام کا بہت بڑا حصہ اسی حوصلہ افزائی اور ترغیب پر ہے کہ ہم اپنی ذات سے باہر نکلیں، ہم دوسروں کو ترجیح دیں، ہم دوسروں کے لیے جئیں، ہم کسی اور کے لیے کچھ کریں، ہم اپنا ظاہری نقصان ہوتا ہوا بھی دیکھیں تو کر لیں، لیکن ہماری کوشش ہو کہ دوسرا بچ جائے، دوسرے کو فائدہ ہو، دوسرا راحت پائے۔ یہ مزاج اسلام نے دیا، مگر چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت میں خیر اور شر دونوں طرح کی فیلنگز رکھی ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی بات کو ایمان کی عینک سے دیکھتے ہیں وہ اپنی خیر کو معاشروں میں شیئر کرتے ہیں اور اپنے شر کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جنہوں نے ایمان کی عینک سے حالات کا جائزہ نہیں لینا ہوتا وہ مفاد کی عینک سے دیکھتے ہیں، وہ اپنی خوشیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ رحم فرمائے خوشیوں والی زندگی کے مالک نہیں ہوتے۔ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے وہ بڑے ہنسیں، بڑے کہہ کے لگائیں، ظاہری طور پر ہو سکتا ہے وہ معاشرے کو کیسا تاثر دیں کہ ان سے زیادہ خوشی کوئی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اداکاری بھی بڑی دنیا کو آتی ہے، حقیقت وہی ہے جو دل کے اندر ہے، جو احساس دل کے ہیں وہی حقیقت ہے۔ ظاہری طور پر اداکار ایک سین میں رو رہا ہوتا ہے، اگلے سین میں وہ کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے، وہ ایکٹنگ تو چلتی ہے، لیکن دل سے کون ہنستا ہے، کون روتا ہے، اس کا تعلق اداکاریوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق کردار سے، رویے سے اور اصولوں سے اور اپنی ان کوششوں کاوشوں سے جڑا ہوا ہے جو ہم معاشرے کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ اگر ہم نے لوگوں کو خیر شیئر کی ہے لوگ خوش ہوں گے، ہمارا دل بھی خوش ہوگا۔ اگر ہم نے معاشرے کو شر پیش کیا ہے تو ہم بھی دکھی ہوں گے، کچھ چار اور بھی دکھی ہوں گے۔ اس پر ایک چیز سمجھیے جو بنیاد ہے آج کی ہماری بات کی، کہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ سرگرمیاں، کچھ رویے سمجھائے گئے، ان میں سے میں ایک آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پہلے تو یہ چیز جان لینا بڑا ضروری ہے کہ ہمارا اسلام عبادات کے ساتھ جڑا ہے، انکار نہیں، لیکن ہمارا اسلام زیادہ اخلاقیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، زیادہ آداب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، زیادہ تہذیب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارے اسلام کا غالب حصہ معاشرتی ہے، چار دیواری کے اندر کا دین نہیں ہے، یہ معاشروں کا دین ہے، یہ گلیوں کا دین ہے، بازاروں کا دین ہے، مارکیٹوں کا دین ہے، یہ معاشروں کا دین ہے، یہ چار دیواری کے بند ماحول کا دین نہیں ہے۔ اس پر ایک چیز آپ نے سامنے رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس نے کھانا کھانا تھا، آپ نے اپنے گھروں میں پتہ کیا کہ میری جو فیملیز ہیں کیا ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو پتہ چلا کہ اپنے کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ پھر آپ نے کسی اور کو کہا کہ اس کو مہمان بناؤ، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں میں بناتا ہوں، وہ ان کو ساتھ لے کے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو جا کے ساری بات سنائی، بڑا معروف واقعہ ہے۔ کہنے لگے یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، تو بتاؤ گھر میں کیا حالات ہیں؟ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ کھانا اتنا ہی ہے کہ یا وہ بچے کھا سکتے ہیں یا مہمان کھا سکتا ہے، باقی جیسے آپ کا فیصلہ۔ وہ کہنے لگے تم اس طرح کرنا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو کھانا رکھ دینا، لیکن چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا۔
میں ایسے بیٹھا رہوں گا، وہ جتنا بھی کھانا ہے مہمان کھائے گا، لیکن جس طرح ہو سکتا ہے بچوں کو بھوکا سلا دو، یہ تمہارا کمال ہے، یہ تمہاری صلاحیت ہے کہ ان کو سلانا ہے۔ اللہ اکبر، عظیم لوگ تھے، خیر پر جمع ہوتے تھے، خیر پر جمع ہوتے تھے۔ ہم نکاح پر ایک دعا دیتے ہیں نا، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ دونوں کو برکت دے، اور اللہ آپ دونوں کو خیر پر جمع کرے۔ کیا کمال کے میاں بیوی ہوتے ہیں جو شر پر جمع نہیں ہوتے، خیر پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ میاں بیوی خیر پر جمع ہو رہے ہیں، خاوند منصوبہ پیش کر رہے ہیں، مقصد ہے نبی کے مہمان کا پروٹوکول، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا، اور بیوی ساتھ دے رہی ہے، بیوی پلاننگ کا حصہ بن رہی ہے۔ تو کھانا رکھا، دونوں نے شروع کیا، بیوی نے چراغ بجھا دیا، مہمان کھا رہا ہے کہ چلو میزبان بھی کھا ہی رہا ہوگا، کھانا کھا لیا ہے، تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے، لاکھوں روپے خرچ نہیں آیا، بہت بڑا جلسہ نہیں تھا، بڑے فوٹو سیشن نہیں تھے، بڑا رش نہیں تھا، ایک کھانے والا ہے اور ایک ہی کھلانے والا ہے، اور کھانا ہی اتنا ہے کہ 2 بندے بھی کھا نہیں سکتے، کھانے کی مقدار اتنی تھوڑی ہے کہ 2 بندے بھی کھانا نہیں کھا سکتے، مگر اخلاص تھا، للہیت تھی، احساس تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس صحابی کو بلایا اور کہا، رات تو نے جو کام کیا ہے نا، عرش والا رب اس پر خوش ہو گیا ہے۔ میں نے بڑا اس حدیث پہ غور کیا کہ رب کو راضی کرنا کتنا آسان ہے کہ ایک شخص کا کھانا ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، مگر رویہ رب کو خوش کرنے والا ہے، اور اس کائنات کا خالق اور مالک راضی بھی ہو گیا اس سوچ پر کہ اس بندے نے میرے حکم کے مطابق میری رضا کے لیے یہ پلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل کی، صحابہ کہتے ہیں ہمارا یہی یقین ہے کہ یہ آیت اسی بندے کے حق میں اتری تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی اتنے کمال کے لوگ ہیں، وہ خود ضرورت مند بھی ہوں، اپنی ضرورت سامنے نہیں رکھتے، وہ دوسرے کو ترجیح دیتے۔ یہ سوچ ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے، میری خیر ہے، اس کا فائدہ ہو جائے۔ میں ایک مجاہد ساتھی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کھانا سامنے پڑا ہے، تو وہ اچھے اچھے پیس نکال کے دوسروں کے سامنے رکھ رہے تھے۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ سب خود نہیں کھا رہے آپ، تو اس نے ایک بڑی پیاری بات کی، کہنے لگا احسان بھائی، جو کسی کو کھلانے کا مزہ آتا ہے وہ خود کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ میں نے کہا یہ تو اللہ نے آپ کو ہی ظرف دیا ہے، ورنہ بہت بڑی تعداد کہتی کہ مرے کھائے خسماں دا سر کے پہلا اپنا کام تے سیدھا کریے کہ اسی ہن انہاں واسطے بھوکے مر جائیے۔ لیکن یہ لوگ اندر کے بھوکے ہوتے، یہ لوگ اندر سے بھوکے ہوتے ہیں، ان کی بھوک نہیں مٹ سکتی، ان کو 4 کی جگہ 6 نان بھی کھلا دو نا، پھر بھی پیٹ پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر گئے نہیں۔ انشاءاللہ ایسا بندہ کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ یہ دل کے ساتھ معدے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بندے کے اندر حوصلہ ہو، ایمان ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا کھانا دونوں کو کفایت کر جاتا ہے، 2 کا 4 کو، 4 کا 8 کو کفایت کر جاتا ہے۔ جب اندر ایمان ہو، اخلاص ہو، دوسرے کو ترجیح دینے کی سوچ ہو، تو 4 بندوں کا کھانا ہوگا تو انشاءاللہ 8 کی ضرورت پوری ہوگی۔ لیکن جہاں ایمان ہوگا، بات مومنوں کی ہو رہی ہے، بات خالی لوگوں کی نہیں ہو رہی۔ ایک چیز اس میں آپ دوسری چیز کیا دیکھتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے نے انویسٹمنٹ کی ہے ایک وقت کی، کھانے والے کتنے ہیں؟ ایک بندہ، اور کتنی دفعہ کھانا کھلایا؟ ایک ہی دفعہ، مگر اس کائنات کا خالق راضی ہو۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ رب کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس میں اخلاص چاہیے، اس میں للہیت چاہیے،
اور اس کے اندر معاشرے کا بھلا چاہیے، معاشرے کا، سوسائٹی کا، دوسرے کا۔ پھر ایک اور بندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص نے راستے میں ایک شاخ تھی، درخت کی ایک شاخ تھی، پورا درخت نہیں، شاخ ہے، گزرنے والوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی، اس بندے نے صرف اس شاخ کو کاٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو جنت کا مالک بنا دیا۔ کتنا بڑا عمل ہے، ایک شاخ کاٹی۔ ہمارا ایک دوست ہے گجرات میں، یہ جس طرح الیکٹریشین بھائی یہاں رکھتے ہیں نا اپنا پلاس کہ کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان کے پاس ایک وہ چیک کرنے والا ہوتا ہے بجلی وغیرہ کرنٹ وغیرہ کو، اور دوسرا پلاس ان کے پاس، اکثر یہ دو ہتھیار ان کے پاس، تو اس کے پاس کٹر ہوتا ہے یہاں پر اکثر، تو کہتا ہے میں جب گزرتا ہوں نا روڈ کے سینٹر میں تو پودے لگے ہوتے ہیں تو بعض کی شاخیں دائیں بائیں نکلی ہوتی ہیں، تو جہاں میں محسوس کرتا ہوں نا یہ باؤنڈری سے باہر ہے، کسی کی آنکھ میں لگ سکتی ہے، اس حدیث کی وجہ سے میں وہیں رک جاتا ہوں اور میں وہ کاٹ دیتا ہوں۔ اس کو ایک سوچ آ گئی ہے کہ اگر مسئلہ دوسرا کیا ہے، معاشرے کا فائدہ، کسی کا بھلا، کسی کے لیے آسانی، دوسرے کو راحت پہنچا رہے ہیں، اور کام کتنا چھوٹا ہے، شاخ کاٹی، نیت کیا ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بھائی باتیں بعض ہوتی سچی ہیں مگر ہوتی تکلیف دہ ہیں۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، حکومتوں کو بھی مینج کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اللہ سے ڈرنے کی توفیق دے۔ یقین کریں بازاروں کے اندر کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، اور اس سے بڑا عذاب ہم لوگوں نے کیا طے کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے گزرنے کا راستہ نہیں ہے، اور ہم نے ایک دکان کے سامنے تین تین دکانیں لگائی ہوئی، کرایہ پچھلے حصے کا ہے اور وصول کس سے کر رہے ہیں، جو اپنی دکان کے سامنے پھٹا لگایا ہوا ہے۔ او خدا کے بندے، راستہ تو پہلے ہی نہیں، یہاں کون سے 40 فٹ روڈ ہے، عورتیں مردوں کو کندھے مار کے گزر رہی ہیں، لوگ جب موٹر سائیکلیں کراس کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے کف ان کے کلچ میں بریکوں میں پھنس کے پھٹ رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، لیکن ہم راستے بند کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک بڑی پیاری سی دلیل ہوتی ہے مظلومانہ سی، ایدہ روزگار لگ گیا ہے، بھائی ایدہ لگا کہ تیرا لگا ہے، اس کا لگا ہے کہ ہمارا لگا ہے۔ اسلام نے منع کیا تھا کہ راستوں کو تنگ نہ کرو، لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث نہ بنو، لیکن ہم نے پھٹے لگائے یا لگوائے، ہم نے راستے بند کیے اور یہ طے کیا کہ دنیا ذلیل ہوتی ہے ہو جائے، میرا کاروبار راستے میں چلے گا۔ ہمیں نہیں اس کی سمجھ آ رہی کہ یہ کون سا انداز ہے، وہ شاخ کاٹ رہا ہے کہ کسی کو تنگ نہ کرے، اور ہم نے 10-10 فٹ کے پھٹے لگا کے دکانوں کا سامان باہر رکھ کے، دکان راستے میں لگی ہے، کرایہ بلڈنگ کا دے رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، اٹھاؤ جی اٹھاؤ، کمیٹی والے آ گئے نہیں 4 دن، اٹھاؤ جی اٹھاؤ، لے گئے اس کا سامان، لے گئے اس کا فروٹ، لے گئے، وہ آگے سے جاتے جاتے ہیں، پیچھے سے دوبارہ نظام سیٹ ہوتا جاتا ہے۔ کیا کمال ہے۔ سچی حقیقی بات یہ ہے، راستوں کو تنگ کرنے کی گنجائش نہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، آسانی پیدا کرنا۔ ایک اور چیز وہ بھی رسول اللہ نے سمجھائی کہ آج ہماری محبتیں مفادات کے ساتھ جڑی۔ رسول اللہ نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کسی کو ملنے جا رہا تھا، راستے میں انسانی حالت میں ایک فرشتہ آیا، اس نے اس کو پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے میں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اس کو پوچھا کیا اس نے تجھ پر کوئی نیکی کی تھی جس کا بدلہ دینے جا رہا ہے؟ کہتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کہتا ہے کیوں جا رہا ہے؟ کہتا ہے محض اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، مجھے کوئی کام نہیں، کوئی ذاتی کام نہیں ہے، کوئی گپ شپ کا مقصد نہیں ہے، میں اس کو اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کے بھیجا ہے
کہ چونکہ تو اس بندے سے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، میں پیغام لے کے آیا ہوں، تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ آج انفرادی زندگی میں بڑی کم ملاقات رہ گئی۔ ہماری ملاقاتیں آج کل یا شادی پہ ہوتی ہیں یا فوتگی پہ ہوتی ہیں، ہم مصروف لوگ ہیں نا، یا کوئی بڑا مسئلہ ہوتا، ورنہ ہمارے پاس وقت۔ یہ اللہ کا شکر ہے، جماعتی زندگی میں ہم نے اس چیز کو بڑا خیر کے طور پہ پایا کہ کوئی کام نہیں ہے، سینکڑوں لوگوں سے ملاقاتیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ اپنی ذات نہیں۔ انشاءاللہ امت کا کیس ہے، لوگوں کے مسئلے ہیں، معاشرے کی ضرورتیں ہیں، جماعت کی طرف سے حکم ہے، میل ہے، ملاقات ہے، جانا ہے، آنا ہے، بیٹھنا ہے، اور ایک ہی شکل ہے اور ایک ہی سبب ہے کہ ہم جس کے پاس بھی جا رہے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں جا رہے، ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے ملاقات کے لیے چل کے جانا، یہ اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا بڑا لیگل طریقہ ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اگر ہم اتنا ہی طے کر لیں کہ یار میں نے روز ایک بندے کو جا کے ملنا ہے، چل کے جا کے ملنا ہے، اور کیا کام ہے؟ آج تو ہم پھٹے پر بیٹھے ہوں، رات کے 2 بج جاتے ہیں، اور بڑیاں لمبیاں راتاں نے، کوئی مسئلہ نہیں، سویرے سو لیں گے، سویرے بھی اسی ویلے ہیں، سکڑا لینٹر پانا، فارغ ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، تاش کھیلے جا رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں۔ ایسی مجلس ہے جس کا معاشرے کو کخ فائدہ نہیں۔ کیوں نہ بہتر ہو کہ ہم اس طرح وقت ضائع کرنے کی بجائے ہم طے کر لیں، روز میں نے ایک بندے کے پاس اللہ کے لیے جانا۔ میرے محلے میں سینکڑوں گھر، ایک بندے کے پاس، دکان پہ جاؤں، گھر میں جاؤں، دوستوں کے پاس جاؤں، میں اللہ کا پیغام لے کے جاؤں، اللہ کا حکم لے کے جاؤں، امت کا درد لے کے جاؤں، لوگوں کی پریشانی کسی کے پاس لے کے جاؤں، کیس کسی کا وکیل میں بنوں۔ انشاءاللہ ہمارا ایک ایک قدم اللہ کی ہاں عزت والا بن جائے گا۔ ہماری یہ ملاقات اتنی ثمرآور بنے گی جو گھنٹوں ہم ضائع کرتے ہیں اور قیامت کو وہ حسرت بن جائیں گے اور اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ آج اس وقت کو درست استعمال کر لیں گے، انشاءاللہ یہاں بھی عزت اور قیامت کو بھی اس کے نتیجے۔ تو اللہ کے لیے ملاقات کیوں کرنی ہے؟ اسلام جوڑنا چاہتا ہے۔ بھائی فلاں بیمار ہے، جاؤ پتہ لینے، جی فلاں فوت ہو گیا، جاؤ جنازہ پڑھنے، جی فلاں کا عقیقہ ہے، ولیمہ ہے، کہا جاؤ اٹینڈ کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سوچ ہے؟ راہب نہیں بننا، جنگلی نہیں بننا، سوشل بنو، معاشرتی بنو، جڑو ایک دوسرے کے ساتھ۔ حقوق کے نام پر جکڑ دیا ہمیں، کہا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، حق دو۔ وہ حقوق کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا گیا۔ وہ سلام کرے تو جواب دینا ہے، دعوت دینی ہے تو قبول کرنا ہے، بیمار ہے تو پتہ لینے جانا ہے، فوت ہو گیا تو جنازہ پڑھنے جانا ہے، نصیحت مانگے تو نصیحت کرنی، جاؤ۔ کیوں بھائی؟ معاشرہ جڑے، معاشرہ جڑے۔ پھر ہمیں ایک دو اور چیز بڑی خیر کی سمجھائی گئی۔ پہلے بھی میں وہ حدیث سنا چکا ہوں، حدیث بڑی خیر کی ہے، سنن ابی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے، انا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں۔ جی کس بات کی؟ کہا کہ 2 لوگوں کا جھگڑا ہے، بندہ حق پر ہے لیکن وہ فساد سے بچنے کے لیے، معاشرے کو بکھیرنے کی بجائے جوڑنے کے لیے، وہ حق پر ہونے کے باوجود دستبردار ہو جاتا کہ یار اگر یہ حق لیتا ہوں تو نقصان بہت زیادہ ہے میرا حق، ہوں میں سچا، لیکن فساد سے بچنے کے لیے میں یہ کام نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اندر اس کے مکان کی۔ یہاں تو مرلے پہ بندے قتل ہو جاتے ہیں اور وہاں جنتوں میں محل مل رہے ہیں، اور ضامن کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد کیا ہے؟ معاشرہ پھٹے نہ، معاشرہ بکھرے نہ، انسان قتل نہ ہو، حرمتیں پامال نہ ہو، زندگی ڈسٹرب نہ ہو، نظام چلے۔ پھر ہمیں ایک اور چیز سمجھائی گئی، ایک اور شخص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اس کو پیش کیا گیا اللہ کے سامنے، اس کے سارے اعمال چیک کیے گئے، پاس چیز ہی کوئی نہیں۔ ایک خوبی تھی اس کی، ایک، اس نے اپنے ملازمین کو کہا ہوا تھا، وہ دیتا تھا لوگوں کو قرض، تو اس نے کہا ہوا تھا یار جو مہلت مانگتا ہے نا اس کو مہلت دے دینا، اور جو نہیں دے سکتے سختی نہ کرنا، چھوڑ دینا۔ یہ نیکی اس کی کل اعمال نامے میں نکلی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے جس طرح یہ لوگوں سے درگزر کرتا رہا، لوگوں کو معاف کرتا رہا، تو ہم اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو آسانی دی، معاف کیا، ہم اس کو زیادہ معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں اس ایک نیکی پر جو اس نے کسی کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ معاشرہ جڑے، آسانی ہو، راحت بانٹو، خوشی دے دو، تمہیں اللہ نے دیا ہے، پازیٹیو کردار اختیار کرو۔ پھر ہمیں ایک سوچ دی جا رہی ہے صبر کی، تحمل کی، برداشت کی، بردباری کی، معاف کرنے کی، غصہ پی جانے کی۔ یہ بھی سارا کیا ہے؟ یہ ساری سیریل ایک ہی ہے کہ معاشرہ بڑی جگہوں پر تمہیں صدمہ دے گا، معاشرہ بڑی جگہوں پر تمہاری مرضی کے خلاف چلے گا، معاشرہ بہت مقامات پر تمہیں اندر سے توڑ دے گا، معاشرہ بڑے مقامات پر تمہارے دل کو جلا کے راکھ بنا دے گا، لیکن تم نے کیا رویہ پیش کرنا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو غصے کو پی جائیں گے اور لوگوں کو معاف کر دیں گے، یہ محسن لوگ ہیں، یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، معاشرہ تکلیف دے گا، تم نے صبر کرنا ہے، نتیجے میں تمہیں رب کا ساتھ نصیب ہوگا۔ نبی ہیں، صبر ان کی علامت ہے۔ بڑے لوگ ہیں، صبر سے چلیں گے، چلتے جائیں گے، لمبا چلیں گے، وقت گزر جاتا ہے، لیکن جن کی وجہ سے صبر کرنے پڑتے ہیں، بعض اوقات وہ ایسی چکی میں پیسے جاتے ہیں نا کہ صبر کرنے والا برا بھی نہیں بنتا، آنکھیں بھی اور دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن برا بھی نہیں بنتا۔ وہ جب لفظ بولتے ہیں نا، ایک ہے مجبوری کی وجہ سے کہ میرا بس نہیں چلا، ایک ہے کہ بس تھا، قوت تھی، اتھارٹی تھی، لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو پھر جو فیصلہ رب کرتا ہے اس جیسا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن رب پر چھوڑنا ایسا نہیں ہے کہ ساری عمر اس شکوے کی جان بھی نہ چھوٹے، ساری عمر یہ اس کیس پر ڈسکشن بھی بند نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ یا رب پہ چھوڑنا۔ جب رب پہ چھوڑا تو پھر چھوڑ دیا، پھر یہ تذکرے، یہ قصے، یہ واقعے، یہ شکوے، یہ گلے ختم۔ جب ہم اپنے شکوے پبلک میں رکھیں گے، پھر ہم نے اس کیس کو رب پہ نہیں چھوڑا، ہم جگہ جگہ وکیل ڈھونڈ رہے ہیں، لا شعوری طور پر یا شعوری طور پر، اور ایک طرف کیا کہتے ہیں، چھڑ دیتا ہے رب تے، جان تے چھڑن نہیں دیا تے رب تے تو کہ تو چڑھ چھڑے۔ یہ کوئی چھوڑنے کا طریقہ نہیں۔ لیکن ہمیں یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگر یہ رویہ اختیار کرو گے تو رب کا ساتھ ملے گا۔ کیوں بھائی؟ کہا معاشرتی بنو، معاشرے کا حصہ بنو، معاشرے کو ساتھ جوڑ لو۔ کس بنیاد پر؟ صبر، صبر، برداشت، معافی۔ یہ اسلام کی بہت بڑی بڑی ٹرمز ہیں، یہ اسلام کے بہت بڑے بڑے ابواب ہیں، ان پر بڑی ڈیٹیل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہمیں ایک اور چیز سمجھائی گئی کہ ہم نے معاشرے کے کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ مثلا معاشرے میں ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو بڑے منفی دل و دماغ کے لوگ ہیں، بڑے منفی، بدتمیز قسم کے لوگ بھی ہیں، فسادی قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ان کے ساتھ ہمیں کس طرح ڈیل کرنا ہے تاکہ معاشرہ زیادہ ڈسٹرب نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سامنے سے ایک بندہ آیا، اماں جی ہماری پاس تشریف فرمائے،
آپ نے تھوڑا سا جملہ بولا کہ یہ بندہ اپنی قوم کا اچھا بندہ نہیں ہے۔ جب وہ آ گیا آپ نے اس کی بات بڑی توجہ سے سنی اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ جب اٹھ کے چلا گیا، اماں جی کہنے لگی آپ کہتے تھے بندہ اچھا نہیں ہے، تو آپ تو اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے۔ آپ نے ایک پالیسی دی، کہا عائشہ وہ بندہ بڑا ہی برا ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں، یعنی کہ اس کی عزت کی وجہ کیا ہے کہ اس کا شر بڑا خطرناک ہے، وہ تکلیف دے گا، وہ پریشان کرے گا۔ وہ جو لفظ کسی نے بولا نا بڑا سخت، کہ اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کسی بندے کو دیکھ کے راستہ بدل لے کہ فلاں بندہ کھڑا ہے راستہ بدل لو، تو اس نے کہا پھر گلی کے کتے اور اس بندے میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ جب راستے بدلے جاتے ہیں نا تو اکثر لوگ شر سے بچنے کے لیے کہ یار اگر اس کے سامنے سے گزرے تو یہ نہ کوئی شر ہی پہنچائے گا، اس سے بچو۔ تو میرے بھائی اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ لوگ دور سے دیکھیں تو ملنے آئیں، اللہ ہمیں ایسے کردار سے محفوظ رکھے کہ لوگ کہیں جان چھڑاؤ نکلو، او بچو، اوے دے سامنے نہ آئو۔ وہ جو لفظ ہے نا گدھے کے پیچھے سے اور افسر کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، یہ ٹھیک چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے اندر نرمیاں پیدا کرے، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دے۔ اسی طرح ایک طبقہ ہے غلام، مسکین، قیدی، بیوہ، یتیم، معذور، مسافر، مقروض، یہ معاشرے کے رنگ ہیں، یہ معاشرے کی تصویریں ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، یہ بہت بڑا باب ہے معاشرت کا، اور اسلام نے ایک ایک تعلق کا نام لے کے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ سمجھا۔ ایک ایک آپ کے پاس تذکرہ ہوا، مثلا ہمارا تو اسلام یا گھر کے اندر ہوتا ہے یا مسجد کے اندر، اس سے باہر نکلتے ہوئے نا ہم کہتے ہیں کہ چلو ہن گھروں باہر کی اسلام دا تعلق ہے تے مسیتوں باہر ہن اسلام دا کادا رولا ہے، اوتھے بتھیرا ہاں عمل کر لیا کہ میرے بھائی سمجھ ہی آئی ہے قرآن و حدیث پڑھ کے کہ اسلام کا شاید 90% حصہ مسجد سے باہر ہے، 90% حصہ مسجد سے باہر شروع ہوتا ہے، یہاں 8-10% کام ہے، ہم 8-10% کر کے سمجھتے ہیں کام پورا ہو گیا اور 90% حصہ باقی پڑا ہوتا ہے۔ یہ میرا تجزیہ ہے، آپ بھی جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آئے گی کہ اسلام نے کتنی تفصیل سے مسجد سے باہر کی دنیا پر گفتگو کی۔ پڑوسی ہیں، آپ کو کہا گیا کہ ایک عورت ہمارے علم میں ایسی آئی ہے، نمازیں تو پڑھتی ہے بس فرض ہی، نفلی عبادت کوئی نہیں کرتی، کبھی کبھی پنیر کا سادہ سا چند ٹکڑوں کا صدقہ کرتی ہے، نہ سخاوت والا ماحول ہے، وسائل ہی نہیں ہیں، اور فرضوں کا ہی کام ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں۔ آپ نے لفظ بولے وہ اللہ کی جنت میں جائے گی۔ ایک دوسری پڑوسن کی بات ہوئی، کہا وہ نفلی عبادت تو بڑی کرتی ہے، ماشاءاللہ بابا ہاتھ پا رہا ہے ہوتا، اور وہ گوانڈی توبہ کر دینے کہ جناب کدی گوانڈ پونا سانو نصیب ہو گیا ہے، تو تکلیف میں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا اچھا یار چلو جنجدی بھی ہے ویکھو پھر نفلی عبادت بھی تے بتھیری کر دی، نہیں، آپ حدیث پڑھیں گے 2 ٹوک لفظ آپ نے بولے، کہا جہنم میں جائے گی۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ اسلام عبادات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن اخلاقیات کی حوصلہ افزائی زیادہ کرتا ہے۔ پھر یہ پڑوسی ہیں، آگے آ جائیں، رشتہ دار ہیں، بڑے بڑے تنگ کرنے والی ایٹمیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کتنے سخت جملے بولے، کہا قطع رحمی کرنے والا جنت میں ہی نہیں جائے گا، جو قطع رحمی کرتا ہے، رحم کے رشتے توڑتا ہے، وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ بندہ جنت سے فارغ کر دیا تعلق کی بنیاد پر، تعلق جڑے گا تو جنتی ہو، تعلق توڑ دو گے تو جنتوں سے باہر گرو گے۔ صلہ رحمی نہیں گنجائش۔ کہا وہ تنگ کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا رویہ۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں اپنے اخلاق کے مطابق،
اور ہم نے ان کے ساتھ پیش آنا ہے اپنے اخلاق کے مطابق۔ اگر گدھا کسی کو دلتی مار دے تو بندہ کہ ذرا میں پران منہ کر کے میں بھی دلتا انہوں مارنا ہے، تو ماشاءاللہ پھر کنا کا فرق رہ گیا۔ بھئی وہ گدھا ہے، اس نے گدھوں والا کام کیا، آپ انسان ہو، آپ انسانوں والا کام کرو۔ آپ اس سے کوئی اس کے مقابل خیر والا پہلو رکھو کہ آپ نے بھی گدھوں والی حرکت کرنی ہے۔ یہ جوڑنے والا انداز اسلام دے رہا ہے۔ تجربہ بھی ہوا ہے، کبھی کبھی پریشانی بھی بن سکتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک وقت ایسا آئے گا جو تمہارا سخت دشمن تھا وہ تمہارا گہرا دوست بنے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی بات سچ ہے، ہمارے عمل کے اندر کمزوری ہے، ہماری پریکٹس میں کوئی خامی ہے، ورنہ رب نے جس بات کا وعدہ کیا ہے، رب سے سچے وعدے کرنے والا کوئی نہیں۔ وقت لگ جاتا ہے، وقت لگ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا فیس کرنا پڑا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہیں سے وہ لوگ کھڑے ہوئے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے سینوں پر تیر روکتے تھے اور آپ کو کہتے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر ہو کے نہ دیکھیں کہیں آپ کو تیر نہ لگ جائے۔ تیر نظر آ رہے ہیں کہ تیر فائر ہو رہے ہیں، لیکن اپنا سینہ سامنے ہے اور اللہ کے نبی کو اپنی باڈی کے پیچھے محفوظ کیا ہوا ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ نے اسی معاشرے سے دیے جو کل تک لفٹ ہی نہیں کرواتے تھے، لیکن نبی نے جو رویہ پیش کیا پھر جان سار بھی اسی طرح ملے۔ ہم تو لفظ بولتے ہیں ایسے کو تیسا، ایسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ ہمارے ہاں تو یہ محاورے چلتے ہیں، بس پھر اٹا اٹا ہی چل دیاں رہندیاں نے، باقی تو پھر سمجھ کوئی نہیں آتی۔ کہ دا سر پاٹ گیا، کہ دا گوڈا زخمی، کہ چھاتوں پیندی، کہ گلی چ پیندی، اٹا ہی چل دیاں رہندیاں۔ اس لیے ہم نے اپنے نبی کی بات پر، اپنے رب کی بات پر ترجیح دیتے ہوئے اپنی اندر تبدیلی پیدا کرنی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آخر میں ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ طلب ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا دوسروں کے لیے جینا، یقین کیجئے ہے تھوڑا مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی چیک کریں، آپ کی جماعت کی زندگی چیک کریں، ان کی زندگیوں کے غالب حصے لوگوں کے لیے تھے۔ کسی بھی انداز میں کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے، کسی کے لیے کام کرنا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہا آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ کمزور طبقہ جو انڈیپینڈنٹلی کچھ نہیں کر سکتا آپ ان کو کما کے دیتے ہیں جو کما نہیں سکتے۔ اس سے مراد مسکین، یتیم، قیدی، مقروض سرمایہ اماں جی خدیجہ کا ہے، خرچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور کس پر ہو رہا ہے؟ اپنی ذات پر، معاشرے پر ہو رہا ہے، معاشرے پر۔ وہ کہتی ہیں آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ساری سرگرمیاں معاشرتی ہیں کہ ذاتی ہیں؟ پورے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں ہماری ماں نے جتنی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا تمام کی تمام معاشرے کو ڈلیور ہونے والے کام تھے، اپنی ذات کے فائدے والا ایک کام بھی نہیں تھا۔ اس پر اماں جی نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہمارے نبی کا 40 سالہ پیریڈ ہے نبوت سے پہلے کا، اور جب نبوت ملی پھر تو کمال کر دیا۔ کس پر؟ کہ معاشرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، معاشرے کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ یہی کام آپ کی ازدواج مطہرات کا تھا۔ بہت زیادہ سامان آیا، اماں جی نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، سارا سامان ایک دن میں مغرب سے پہلے خرچ کر دیا۔ شام کو لونڈی کہنے لگی کہ افطاری کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ ہماری ماں کہتی ہے اوہو یاد کروا دیتی تو رکھ لیتی، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا۔ یاد ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر بھی ضرورت ہے، میں نے روزہ ہی کھولنا ہے، نہیں سب کچھ لٹا دیا۔ اور اماں جی تو یہاں تک کہتی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ بعض اوقات قرض اٹھا کے صدقہ کر دیتی۔ تو کسی نے کہا اماں جی جب آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ مکلف نہیں، تو کیوں کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو بندہ قرض اس نیت پر اٹھائے کہ میں نے واپس کر دینا ہے، اللہ اس کا قرض واپس کروا دیتا ہے۔ تو کیا کہنا چاہتی تھیں کہ مجھے پتہ ہے قرض آج نہیں کل واپس ہو جائے گا، لیکن چلو کسی کی مدد ہو جائے گی، میری ٹینشن ہے نا 4 دن۔
ان کی زندگیاں گزر گئیں وہ رب کو راضی کر کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سب سے زیادہ جو کسی کے لیے قربانی دیتا ہے نا وہ مجاہدین ہیں، اللہ ان کی زندگیوں پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ کوئی ایک وقت کا کھانا دیتا ہے، کوئی کسی کو راستہ دکھاتا ہے، کوئی کسی کو لے کے آگے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کی سہولت ہے، لیکن مجاہدین دوسروں کے لیے کیا جیتے ہیں؟ اپنی کل زندگی ہی معاشرے پر خرچ کر دیتے، کل زندگی، ساری زندگی خرچ کر دی، کل خون دے دیا، پوری باڈی دے دی، پورا مستقبل دے دیا کہ ہماری قربانی ہوتی ہے، ہو جائے امت کا بھلا ہو جائے، دوسروں کا بھلا ہو جائے، دوسروں کے لیے آسانی ہو، دوسرے غلامی سے نکل آئیں، دوسرے کفر کے ظلم سے محفوظ ہو جائیں۔ واللہ جس طرح انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں گے، ذات کے لیے، معاشرے کے لیے، امت کے لیے، اس کا نتیجہ پھر وہ نکلتا ہے کہ اس نیکی کے مقابلے میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی۔ یہ اگر ہم طے کر لیں کہ ہم اپنے ہی کام، اپنے ہی رونے، اپنے ہی مسئلے، اور یہ ساری دنیا کے ہیں، اگر ہم معاشروں کے لیے اپنا کردار پیش کریں گے، ہمارا رب انشاءاللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آخر میں حدیث سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جہنم کی آگ ان لوگوں پر حرام ہے، اور اسی حدیث میں راوی کہتا ہے کہ یا آپ نے یہ فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ پر حرام ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں۔ کس طرح کے؟ کلو حین لین قریب سہل، چار ان کی خوبیاں بیان کی۔ سب سے پہلی خوبی بیان کی قریب، ان کا کردار ایسا ہے کہ وہ تنہائی پسند نہیں ہے، وہ معاشرتی ہیں، لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، وہ راہب نہیں ہیں جنگلوں میں بیٹھے۔ قریب ان کا کردار اور رویہ ایسا ہے، وہ معاشرتی ہیں، لوگوں میں گھل مل کے رہتے ہیں، قریب کرتے ہیں، ہوتے ہیں۔ لین، مکھن کی طرح ملائم ہے، نرم و ملائم، سافٹ قسم کا امیج۔ حین، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے، آسانی پیدا کرنے والے۔ سہلن، آسان بندہ ہے، اس کے ساتھ چلنا بڑا آسان ہے، چلنا بڑا آسان۔ قریب، لین، سہلن، حین، وہ لوگوں کے قریب رہنے والا ہے، لوگ اس کے قریب رہنے والا ہے، وہ لوگوں کے لیے نرم ہے، ملائم ہے، اور وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ چلنا آسان ہے۔ فرمایا یہ جس بندے کی خوبیاں ہیں، ایسے تمام لوگوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ ہمیں ان خیر کی خوبیوں کا مالک بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔